السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستان عزیز، آپ کا میزبان عمران احمد چیمہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ دوستان عزیز، سلسلہ ضیاء النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہم اپنے آج کے موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یثرب مقام ہجرت۔ میں مناسب سمجھتا ہوں کہ اس مقام کے جغرافیے سے قارئین کو تفصیل سے آگاہ کروں، جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندے اور برگزیدہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بطور ہجرت گاہ منتخب فرمایا تھا، جسے سوختہ دل عشاق کے لیے قرار جاں بننا تھا، جہاں سے خلوص و للہیت، احسار و سخاوت، جواں مردی و شجاعت، عزمیت و استقامت کے ایسے شیریں اور روح پرور چشمے پھوٹنے تھے جن سے سارے عالم انسانیت کو سیراب ہونا تھا، جس کے مطلع سے علم و حکمت کا ایک ایسا آفتاب طلوع ہونا تھا جس کی کرنوں نے ظلم و ظلمات کو کافور کرنا تھا، جس کی مسجد و مکتب میں ایسے ارشد تلامذہ کی تربیت کی تکمیل ہونا تھی جن کے نفوس قدسیہ سے مردہ اقوام و ملل کو حیات نو بخشی جانے والی تھی، جنہوں نے بگڑے ہوئے انسان کو انسان کامل بنانے کا فریضہ انجام دینا تھا۔ اس سلسلے میں مولانا ابو الکلام آزاد کا ایک اقتباس پیش خدمت ہے جو مفصل بھی ہے اور بصیرت افروز بھی ہے۔ وہ لکھتے ہیں: عام کیفیت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام ہجرت یعنی یثرب مکہ مکرمہ کے کم و بیش 280 میل شمال میں تھا۔ یہی مقام ہے جس نے مدینہ منورہ کے مقدس نام سے انظار و قلوب عالم کے لیے دائمی جلوہ آرائیوں اور ضیاء گستریوں کا شرف پایا۔ یہ پہاڑوں کے درمیان ایک وسیع مستطیل میدان ہے جس کا طول 12 میل اور عرض کسی قدر کم ہے۔ اس کے جنوب میں جبل عیر ہے جو خاصا بلند ہے، اور شمالی حد پر جو پہاڑ ہیں اس کا نام جبل سور ہے۔ دائیں بائیں یعنی شرقن غرب لاوے کی دیواریں ہیں جنہیں لابتین یا ہرتین کہتے ہیں۔ شرقی جانب ہرا واقم اور غربی جانب ہرا و برا ہے۔ میدان کے جنوبی اور مشرقی حصے کی سطح کسی قدر بلند ہے، اس لیے یہ عالیہ یا اوالی کہلاتا ہے۔ پھر جیسے جیسے شمالی جانب بڑھتے جائیں سطح کسی قدر پست یا ہموار ہوتی جاتی ہے۔ میدان کے بیچ میں بھی چھوٹے بڑے ٹیلے ہیں، مثلا جبل صلا جو شہر مدینہ منورہ سے قریب شمالی جانب ہے۔ اس سے آگے جبل زباب اور مزید آگے بڑھ کر وادی کنات کے جنوبی کنارے پر جبل عینین یا جبل رمات ہے۔ اس وادی کے شمال میں جبل عینین کے سامنے جبل احد ہے جو خاصا بلند اور طویل ٹیلا ہے۔ وادیاں میدان میں چشموں کے علاوہ وادیاں ہیں جن میں بارش کے وقت پانی بہتا ہے، جن کی مجمل سی کیفیت یہ ہے: نمبر 1، وادی رانونا جبل عیر سے نکل کر شمال کی جانب بہتی ہے۔ نمبر 2، ہرا واقم سے ایک وادی نکلتی ہے جس کا نام محزور ہے۔ ایک اور وادی یعنی مزینیب کوئی 7 میل سے آتی ہے۔ یہ دونوں اوالی میں ہی مل جاتی ہیں اور متحدہ وادی کا نام بہتان ہے۔ نمبر 3، قبا سے تھوڑی دور آگے بڑھ کر وادی رانونا وادی بطحان میں مل جاتی ہے۔ پھر یہ وادی جس کا نام بہتان ہی رہتا ہے شہر مدینہ کے جنوبی و مغربی حصے سے گزرتی ہوئی شمالی جانب نکل جاتی ہے۔ نمبر 4، مدینہ منورہ سے قریباً 3 میل شمال میں ایک وادی مشرقی جانب سے آتی ہے اور جبل احد کے سامنے سے گزرتی ہوئی مغربی جانب نکل جاتی ہے۔ نمبر 5، ایک وادی جبل عیر کے جنوب سے آتی ہے اور اس کے مغربی گوشہ نیز ہرا و برا کے مغرب سے گزرتی ہوئی شمالی جانب جاتی ہے، یہ وادی عقیق ہے۔ نمبر 6، بہتان وادی کنات میں مل جاتی ہے، پھر یہ دونوں جبل احد کے مغرب میں وادی عقیق سے مل کر تھوڑے فاصلے پر زغابہ میں پہنچ جاتی ہے جو جبل احد کے شمال و مغرب میں ہے۔ آبادیاں
اس وسیع میدان میں ایک بستی نہ تھی، بہت سی چھوٹی چھوٹی آبادیاں یا موضع تھے جن میں سے اکثر مدینہ منورہ کی توسیع سے ختم ہو گئے، لیکن زیادہ تر جنوبی اور شرقی جانب ہی تھے۔ مثلا نمبر 1 قبا مدینہ منورہ سے قریباً 3 میل جنوب میں ہے، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت میں سب سے پہلے پہنچے اور چند روز قیام فرما رہے تھے، یہ اب بھی موجود ہے۔ نمبر 2 عالیہ یا اوالی جنوب مائل بمشرق، یہ بھی موجود ہے۔ نمبر 3 یہود کے قبیلہ بنو نذیر کی بستی جبل عیر کے مشرق اور قبا اوالی کے جنوب مشرق میں وادی مزینیب کے جنوبی کنارے پر تھی، اس سے جانب جنوب کعب بن اشرف کا قلعہ تھا۔ نمبر 4 یہود بنو قریظہ کی بستی اوالی میں وادی محزور کے جنوبی کنارے پر تھی۔ نمبر 5 بنو ظفر، بنی عبد الاشہل، بنی حاریہ اور بنی معاویہ کی بستیاں ہرا واقم کے ساتھ ساتھ یکے بعد دیگرے جنوباً شمالاً واقع تھے۔ نمبر 6 یثرب اس زمانے میں سب سے بڑی بستی تھی، جس کا نشان اب بھی جبل صلع کے شمال مغرب میں وادی کنات وادی بطحان کے مقام پر اتصال سے قریب ملتا ہے، اور وسیع میدان کی تمام آبادیاں بحیثیت مجموعی یثرب ہی کے نام سے مشہور تھیں۔ نمبر 7 قبا اور مدینہ منورہ کے درمیان بھی کئی بستیاں تھیں، مثلا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبا سے مستقل مقام کی طرف روانہ ہوئے تو بنی سالم کے محلے میں نماز جمعہ ادا کی، وہاں مسجد جمعہ اب تک موجود ہے، گویا بنو سالم کا محلہ یا آبادی اسی جگہ تھی۔ نمبر 8 جو مقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تجویز ہوا تھا، وہاں حضرت عبد المطلب کے ننہال کی آبادی تھی۔ اسی آبادی میں حضرت ابو ایوب انصاری کا مکان تھا، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابتدائی 7 مہینے قیام فرما رہے۔ ان کے علاوہ آپ کے ہمسائے میں حضرت سعد بن عبادہ، حضرت سعد بن معاذ اور عمارہ بن حزم رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے مکانات تھے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہیں زمین خرید کر مسجد تعمیر کرائی، نیز ازواج کے لیے حجرے بنوائے۔ آگے چل کر اسی آبادی نے شہر کی حیثیت اختیار کر لی، یہی مقام مدینہ الرسول یا مدینہ النبی کے نام سے مشہور ہوا۔ سبحان اللہ۔ دوستان عزیز، یہ تھا آج کا موضوع۔ امید کرتا ہوں آپ کے لیے کافی انفارمیٹو اور فائدہ مند ثابت ہوا ہوگا۔ ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں، ویڈیو کو لائک کیا کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیا کریں۔ جو دوست چینل پر نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ کو سب سے پہلے موصول ہوتی رہے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان عمران احمد چیمہ کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔